آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شب معراج کی جو نفل نمازیں ہیں یعنی نوافل ہیں انہیں کس طرح سے ادا کی جائے، کتنے رکعتیں ادا کی جائے بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی میں رکعتوں کو بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلتوں کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ 5 طرح کی جو نمازیں ہیں یہ آپ کو شب معراج میں ادا کرنی ہیں، اور یہ 5 طرح کی نماز ٹوٹل ملا کر 32 رکعتیں یعنی 32 رکعت بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ 12 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، دوسرا ہے 6 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، تیسرا ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، چوتھا پھر 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پانچواں ہے 10 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک آپ ادا کر لیں یا پھر ٹوٹل ادا کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو پورے ادا کریں، کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور ادا کر لیں۔ اب ہم طریقے بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ 12 رکعت نماز اس طرح سے ادا کریں گے۔ یہ 12 رکعت نماز آپ کو 6 سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے 6 مرتبہ میں 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت کی نیت کریں گے، اس طرح سے نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد دونوں رکعتوں میں یاد رہے، دونوں رکعتوں میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ وغیرہ کریں گے، جیسے باقی نماز ادا کرتے ہیں پوری نماز ادا کر کے سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز اسی طریقے پر ادا کریں۔ مکمل کرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہوں، یعنی ٹوٹل آپ 12 رکعت نماز ادا کریں 6 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے آپ ادا کر لیں، اور طریقہ یہی رہے گا جو طریقہ بتایا گیا۔ پورے 12 رکعت جب ادا کر لیں گے، ادا کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، جس کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ آپ کو جو بھی استغفار یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، اور آسانی کے لیے بتا دوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف جو بہتر آپ کو یاد ہو، جیسے درود ابراہیمی، درود غوثیہ، درود ناریہ، درود تاج، یا اور بھی جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے۔ ان 12 رکعت نمازوں کو پڑھنے اور ان کلمات کو ادا کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کے بعد اور ان وظیفہ کو کرنے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جو انسان یہ نمازیں ادا کر لے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور نمازیں ادا کریں تو پھر آپ 6 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت کر کے نیت کریں گے، 3 سلاموں کے ساتھ 6 رکعت نماز ادا کریں گے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ۔ 2 رکعت ادا کریں، پھر کھڑے ہوں، پھر 2 رکعت ادا کریں، پھر کھڑے ہوں، پھر 2 رکعت ادا کریں، 6 رکعت ہو گئے۔ 6 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 50 مرتبہ 50 ٹائم درود پاک پڑھیں، 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ جو درود شریف آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہو وہ 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی، دنیا کی جتنی حاجتیں ہوں گی، آخرت کی جتنی حاجتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اور 70,000 گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو یہ 6 رکعت نماز بھی نہ چھوڑیں، ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے ہی بہتری ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اور نمازیں ادا کریں، تو پھر 2 رکعت نماز آپ اور ادا کر لیں۔ اب تک ٹوٹل 18 رکعت نمازیں ہو گئی، اب 2 رکعت ادا کریں گے تو یہ لگ کے 20 رکعت ہو جائے گی۔ تو یہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد دونوں رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 27 مرتبہ 27 ٹائم دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں۔ جب سجدے سے اٹھیں دوسری رکعت میں یعنی لاسٹ والے میں، جب آپ سلام پھیریں گے، جب آپ اتحیات پڑھیں گے، یعنی تشہد کے لیے بیٹھے اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے، دوسرے نمازوں میں صرف 1 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں،
لیکن اس نماز میں آپ کو 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 27 ٹائم درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کا ہدیہ، جو آپ نے یہ نماز ادا کی، اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے گھر میں برکت کی، فضیلت کی، رحمت کی دعا کریں اور ایمان کے سلامتی کی دعا کریں۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پڑھنے والے کی ایمان سلامت رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ اب آپ کا دل اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کا چاہ رہا ہے تو اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اب تک 20 رکعت ہو گئی، یہ 2 رکعت لگ کے 22 رکعت ہو جائے گی۔ تو 2 رکعت نفل نماز آپ اس طرح سے پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور 1 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں گے، یعنی علم نشرح لک صدرک والی سورہ 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ سورہ قریش یعنی لی الافی قریشن والی سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں، 2 رکعت مکمل کریں، سلام وغیرہ پھیر کے 2 رکعت مکمل کر لیں۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، مقصد ہو، مراد ہو، دعا کریں۔ ان 2 رکعت نماز نفل کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کہیں چھپ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے ساتھ نماز ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ٹوٹل 22 رکعتیں نماز ہو گئی۔ آپ کا دل اور چاہ رہا ہے کہ ہم اور ایک نماز ادا کر لیں، تو آپ یہ 10 رکعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 10 رکعت مکمل ہو جائیں گی 32 رکعت کے ساتھ۔ تو یہ 10 رکعت نماز آپ کو کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ 2 رکعت کر کے 5 سلاموں کے ساتھ، یعنی 5 مرتبہ میں 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ نیت اس طرح سے کرنی، ہر نماز کی نیت اسی طرح سے کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون والی سورہ پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ کافرون، 3 بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے، اور باقی نمازوں کی طرح رکوع وغیرہ کر کے آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ 5 مرتبہ میں 10 رکعت مکمل کر لیں۔ 10 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو 1 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنی ہے۔ کلمہ توحید چوتھا کلمہ 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ پڑھنے کا آپ کو آتا ہو پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، اسے آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی ہے، دعا بھی ہے، اس طرح سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے۔ اب اس نماز یعنی ان 10 رکعتوں کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک رکعت کے بدلے 1000 رکعت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ آپ 1 رکعت نماز ادا کریں تو آپ کو 1000 رکعت نماز ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس نماز کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، گھر میں رحمت اور برکت نازل فرمائے گا۔